خالد مقسی صاحب مجھے اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، جو کہ منتخب ہوئے ہیں باپ پارٹی کے صدر۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم نواب صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے بلوچستان عوامی پارٹی کی صدارت کے لیے مبارکباد قبول کیجئے ہماری طرف سے۔ یہ بتائیے سر، آپ اس سے پہلے بھی بڑی اہم ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں، یہ اس وقت باپ پارٹی کے الیکشنز ہونا اور عبدالقدوس بزیجو صاحب کو عہدے سے ہٹانا، صدارت سے ہٹانا، اس کی کیوں ضرورت پیش آئی سر؟ شکریہ جی۔ اصل بات یہ ہے کہ قدوس صاحب کو ہم نے مشاورت کے ساتھ کہا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنی ڈیوٹی نہیں سر انجام دے سک رہے تھے، تو مشورے کے ساتھ ہی ہم نے طے کیا کہ اچھا سر، جام کمال صاحب پارٹی کے صدر ہیں، جب ان کی صدارت ختم ہوئی اس وقت بھی وہ صدارت واپس لینے کے لیے کوششیں کرتے رہے، تو کیا اس بار بھی انہوں نے کوششیں کی ہیں یا وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ تو جام صاحب کا ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا، انہوں نے سننے میں کہ مسلم لیگ میں جا رہے ہیں، یہی انہوں نے جب میری گفتگو ہوئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے وقت میں۔ اچھا سر، یہ بتا دیجئے اس وقت کتنے لوگ ہیں آپ کی پارٹی میں جو پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں، یا پھر ان سے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے؟ مقسی صاحب سر میں نے توجہ نہیں دی اس کی طرف، جس نے جانا ہے پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، باقی ہمارے ساتھی جو ہیں، جو ہم لائک مائنڈڈ تھے اس پارٹی کے ساتھ، ہم تو ہیں ابھی سارے کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ پتہ ہے سارے نام آ گئے ہیں نا، جو ایاز صادق صاحب سے ملاقات کی انہوں نے، وہ تو لسٹ ابھی کیا ہے، مگر ہم پرانے ساتھی سارے کافی جو مین ساتھی ہیں ابھی تک ہیں، ابھی تک مضبوط ہے پارٹی مطلب ہے۔ سر اسی تناظر میں سر پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، الزام لگا رہی ہے کہ نون لیگ میں جو الیکٹیبلز شامل ہو رہے ہیں وہ شامل ہو نہیں رہے بلکہ انہیں شامل کروایا جا رہا ہے۔ آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی سے لوگ جا رہے ہیں، تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر؟ اب ہم اعتراض کیا کریں جی، بڑے بڑے لوگ اعتراض نہیں کرتے تو ہم کیا کریں؟ کون سی پارٹی ہے جس کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق نہیں ہے، مجھے بتائیں ذرا، آپ ایک تو نام گن کے تو بتا دیں۔ خالد مقسی صاحب بہت بہت شکریہ، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے، باپ پارٹی کے صدر منتخب ہوئے ہیں، مبارکباد قبول کیجئے۔ امیدوار اپنی قسمت آزمائیں گے، عوام ووٹ کے ذریعے منتخب نمائندوں کا چناؤ کریں گے، لیکن سیاسی جماعتوں کی جانب سے ابھی سے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون اور نگراں حکومت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ پنجاب میں نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو تبدیل کرنے کی باتیں کرنے والی پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل صالح حیات کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب سے سیٹس لینا مشکل ہوگا۔ اب اس بیان کو لڑائی سے پہلے ہی ہتھیار ڈالنا کہا جائے یا پھر شکست کا اعتراف۔ دوسری طرف سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کے خلاف گریڈ الائنس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام سب کو ساتھ ملانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ سندھ امن مارچ کا کراچی میں اختتام ہوا تو جے یو آئی کے سٹیج پر پی پی مخالف قیادت موجود تھی۔ مولانا فضل الرحمان بھی کراچی میں جی ڈی اے سربراہ پیر پگارا سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اس سب کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی بڑی پر امید ہے۔ آج سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخاب کا میدان سجا اور تقریباً تمام ہی نشستوں پر جیالوں نے میدان مار لیا۔ آج یہ الیکشن اس لیے بھی اہم تھے کہ میئر کراچی مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر سلمان مراد بھی چیئرمین کی سیٹس پر میدان میں تھے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب اس کو ٹریلر قرار دیتے ہوئے عام انتخابات میں بھی فتح کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ملک بھر میں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے، اس پر مخالفین کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کے الزامات لگ رہے ہیں۔ اسی تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سید خورشید شاہ صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے، الیکشن 2024 میں فروری میں ہونے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے شفاف ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ امید اچھی رکھنی چاہیے، سوچ اچھی رکھنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے کہ بہتر ہوگا۔ اور پہلے ہی ہم سرنڈر کر دیں گے کہ یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی تو پھر نظر بھی نہیں آئے گی۔ ہماری امید ہے، پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے الیکشن کمیشن، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ان کی نیک نامی کا مسئلہ ہے، ان کا خود اپنا فیوچر ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کا جو رول ہے وہ پورا نبھا سکتے ہیں نہیں نبھا سکتے۔ تو میری سوچ یہ ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کمیشن پاکستان کے جو حالات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان حالات میں ایک ایسی الیکشن دے جو صاف اور شفاف ہو۔ ٹھیک ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، جب الیکشن رزلٹ آ جاتے ہیں جو ہار جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ہار گئے، ہماری ساتھ انصاف نہیں ہوا، ہمیں مکمل
बेहतरी की तरफ नहीं ले जाया गया और हमारे साथ धांधली हो गई, जुल्म हो गया। ये तो हर वक्त कहा जाता है कोई भी इलेक्शन हो, मगर देखने में इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए। आखिरकार इसी बात पे यकीन नज़र ये आता है और इलेक्शन कमीशन को वो नोटिस लेना चाहिए कि जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो नज़र ख़तरनाक आ रहा है। इलेक्शन कमीशन को उसका नोटिस लेना चाहिए। ठीक। अच्छा शाह साहब, पीपल्स पार्टी को ऐसा लगता है कि मुल्क में जो मौजूदा इस वक्त सियासी उखाड़ पिछाड़ है, इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। सर ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्की इदारों के खिलाफ महाज खोल रखा है, वो लड़ाई कर रही है। देखें, हम 16 महीने मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत में बैठे थे और 2.5 महीने में सारी जिम्मेदारियां मुस्लिम लीग नून के ऊपर डाल दें, ये कोई अच्छी बात नहीं। हम 11 जमातें रिस्पॉन्सिबल हैं, मगर मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा अपनी पार्टी की तरफ से कि इस 16 महीने में जो कुछ हुआ तो कौम को हमारी जो पीपल्स पार्टी की वज़रातें थी उनका हिसाब देना चाहिए कि हमने क्या किया अपने ज़माने में, हमारे मिनिस्टर ने क्या किया। मगर 2.5 महीने के 3 महीने के अंदर हम ये कह दें कि ये सारा कुछ मुस्लिम लीग नून ने किया या JUI ने किया या ANP ने किया या MQ ने किया या पीपल्स पार्टी ने किया, ये जो कुछ हुआ मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, खुशहाल हालात बनाने के लिए कोशिश की गई कि आइन के दायरे में रहते हुए एक बेहतर माहौल बनाया जाए और एक ऐसी इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाए जहाँ से बेहतर रिजल्ट निकले। और हम जब हुकूमत में थे 16 महीने वाली में, ये बातें हमारी होती थी कि हम 5 साल के लिए मिल के इलेक्शन लड़ें और मुल्क की इकनॉमी को मिल के ठीक करें, सबको साथ लेके। और अब भी यही हो सकता है कि जब तक हम सियासतदान एक दूसरे का बेहतर नहीं चाहेंगे, बेहतर नहीं करेंगे, तो मसाइल का हल नहीं निकलेगा। अगर ये इस खुशफहमी में कोई है कि हम मसाइल का हल निकाल लेंगे, वो खुशफहमी में रहेंगे। ठीक। अच्छा सर, जरदारी साहब कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने नहीं देंगे, तो शाह साहब क्या वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का बनना तय है जो जरदारी साहब ये बात कर रहे हैं, और फिर इससे इम्पोर्टेंट ये है कि वो रोकेंगे कैसे? वो नवाज शरीफ के लिए तो नहीं कहा है, शहबाज के लिए कहा है। मगर देखें, हम हुकूमत में आना चाहते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। तो हम अगर पहले ही ये कह दें कि हम नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो हमें वोट कौन देगा? हम तो इस उम्मीद में हैं इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान की हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी, और इंशाअल्लाह बनाएगी, वक्त साबित करेगा। शाह साहब, इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए जो तयन करे कि माजी में हुकूमतें गिराने और बनाने में किसका क्या किरदार रहा है, और ये मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा है। सर ये बताइए, 5-5 साल आप दोनों की हुकूमत रही सर, इस टेन्योर के दौरान ये ट्रुथ कमीशन क्यों नहीं बन सका? शाह साहब, मैं इसहाक डार से मुत्तफिक हूँ, ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए। ये मैंने भी कई मरतबा मुतालबा किया है कि पाकिस्तान के 76 साल में जो कुछ हुआ है वो आवाम के सामने लाया जाए, और ये क्या हालात इस मुल्क पाकिस्तान इन हालात पे कैसे पहुंचा, क्यों कर पहुंचा, उनके ज़िम्मेदार कौन है, वो तयन किया जाए। मैं 100% इसहाक डार से मुत्तफिक हूँ। बाकी सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये आप हमने क्यों नहीं किया, वो हालात ऐसे थे। देखें, मसला ये है कि पीपल्स पार्टी के पास अपने ज़माने में 8000 से 2013 तक अक्सरियत 128 टोटल वोट थे, बाकी मिलके हम चल रहे थे। तो वो मजबूरियां आपके सामने हैं। हमें डिप्टी वज़ीर आज़म भी बनाना पड़ा परवेज़ इलाही को, आपके सामने है, मजबूरियां थी, एजेंडा बहुत बड़ा था। उस एजेंडा को अचीव करने के लिए पीपल्स पार्टी ने सबको लेके चलने की कोशिश की, मिसाक जमहूरियत पे चलने की कोशिश की, जबकि हमारे साथ कोई अच्छी तरीके से मिसाक जमहूरियत पे साइन करने वाले
بھی نہیں چلے، ہمارے خلاف اتحاد کیا، ہمارے خلاف ریلیاں نکالی، ہمیں نکالنے کی کوشش کی گئی، عدالتوں میں چلے گئے، مگر جب ہم آئے تو اس چیز کو دیکھا کہ ہمیں وفاق جمہوریت کے تحت جمہوریت کو بچانا چاہیے، اور ہم نے بچایا، آپ نے 2014 میں دیکھا۔ مگر حالات ایسے تھے ہمارے زمانے میں جو ہمیں NFC بھی کرنا تھا، ہمیں کانسٹیٹیوشن بھی بحال کرنا تھا، ہمیں وومن امپاورمنٹ بھی کرنا تھا، ہمیں سوشل پروگرام بھی دینا تھا، ہمیں صوبوں کو اپنی پہچان بھی دینی تھی، تو بہت سے ایسے مسائل تھے جو بہت سی مختصر سی پوزیشن جو ہمارے پاس تھی پارلیمنٹ میں سامنے رکھتے ہوئے ہم نے وہ کیا۔ الحمدللہ ہم بڑے سکسیس رہے، بڑے کامیاب رہے، اور یقیناً آگے بھی جو کمٹمنٹ ہم پبلک سے کریں گے، عوام سے کریں گے، اس کو پورا کریں گے۔ اور یہ بڑی فخر سے کر رہا ہوں میں کہ پیپلز پارٹی نے 2008 سے 2012 تک جو کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری کی۔ ٹھیک، اچھا شاہ صاحب، اب سلسلہ کچھ یہ ہے کہ بلوچستان میں الیکٹیبلز مسلم لیگ نون کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور یہ وہی الیکٹیبلز ہیں جنہیں زرداری صاحب نے استعمال کر کے مسلم لیگ نون کی حکومت کو گرایا تھا، تو سر یہ دوبارہ کیسے مسلم لیگ نون کا حصہ بننے جا رہے ہیں شاہ صاحب؟ دیکھیں، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، نہ کہ مجھے غیب کا علم ہے۔ اگر جا رہے ہیں تو اپنے ضمیر سے وہ پوچھ لیں کہ ان کی پوزیشن کیا ہے، وہ کیوں جا رہے ہیں، ضمیر ان کو بتا دے گا کہ وہ کیوں کر جا رہے ہیں، کس کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنا چاہیے۔ ٹھیک، شاہ صاحب، پیپلز پارٹی جس طرح سے تنقید کر رہی ہے، آپ نے ابھی آغاز میں بھی کہا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں یا میاں صاحب وزیر اعظم بن جائیں تو پھر ہمیں ووٹ کیسے دے گا؟ جس طرح سے آپ لوگوں کی طرف سے تنقید آ رہی ہے، اس کا کوئی بھی جواب مسلم لیگ نون کی طرف سے، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی طرف سے دیا نہیں جا رہا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کریں گے، تو اگر بلاتے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی ان کی دعوت پر، ان کے بلاوے پر جائے گی سر؟ تو یہ تو وقت بتائے گا، پارٹی فیصلہ کرے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی نواز شریف آئے تو اس کو بات کرنی چاہیے تھی سیاستدانوں کے ساتھ۔ ابھی 10 دن ہے، ابھی تک نواز شریف عوام کے سامنے نہیں آیا ہے، اپنا مینیفیسٹو لے کے نہیں آیا ہے، اپنا میسیج لے کے نہیں آیا ہے، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے سوائے یہ کہ کس سے بات کی ہو تو کی ہو، مگر ابھی تک کسی سیاستدان سے بات نہیں کی ہے ٹیلی فون کر کے۔ کسی سیاستدان نے مبارکباد دی ہو تو الگ بات ہے، مگر خود اس نے کسی سیاستدان سے بات نہیں کی جہاں تک کہ مجھے لگا۔ ٹھیک، تو سر اگر آپ لوگوں کو دعوت آتی ہے ملاقات کی تو کیا ڈیسائیڈ کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، اور ہم تو 16 مہینے ساتھ رہ کے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، 16 مہینہ ساتھ رہ کے ایک ساتھ چلے۔ ابھی کوئی جماعت کھڑے ہو کے تنقید کر دے کہ پیپلز پارٹی یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو بھائی 16 مہینے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اس وقت ہم نظر نہیں آئے، اب نظر آتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا، یہ برا کیا، یہ اچھا کیا۔ تو اس تنقید میں سوچ سمجھ کے تنقید ہونی چاہیے۔ ٹھیک، شاہ صاحب، مسلم لیگ نون صدر سے استعفے کا مطالبہ، کیا پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ الیکشن سے پہلے عارف علوی صاحب مستعفی ہو جائیں؟ دیکھیں، آئین کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب تک نیا پریزیڈنٹ نہیں آتا وہ رہے گا، آئین تو اس کو اجازت دیتی ہے۔ آئین کے خلاف جاتے ہوئے مطالبہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ آئین کے اندر جو چیز موجود ہے اور مطالبہ کرنا، وہ خود دے دے استعفیٰ تو اچھی بات ہے، نہیں دیتا تو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، یہ آئین کی توہین ہے۔ شاہ صاحب، اب یہ فرمائیے سر، آج پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ کر رہی ہے، لیکن نون لیگ اسی تناظر میں یہ کہتی ہے کہ 2013 کے جو انتخابات تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لگائے ہوئے 2 وزرائے اعلیٰ کی موجودگی میں 2/3 اکثریت حاصل کر کے جیتے تھے مسلم لیگ نون نے۔ دیکھیں، ہم بے ایمان نہیں تھے، ہم نے دھاندلی نہیں کی، چاہے ہمارے لگائے ہوئے، میں تو لیڈر آف اپوزیشن تھا،
उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो था वो शायद खाकान अब्बासी था। कैसी बातें वो करते हैं कि हमारे लगाए हुए, ये तो मुत्तफिका फैसला था। सर 2013 की बात कर रही हूँ मैं शाह साहब, 2013 की बात कर रही हूँ। फैसला किया 2013 के इंतखाबात जो मुस्लिम लीग नून ने 2/3 अक्सरियत से जीते थे, वो उसकी बात कर रहे हैं। सर वजीर आजम नहीं थे, लेकिन सदर आपके थे। जीता था तो और हमने क्या कायम मकाम जो वज़राए आला थे वो कहते हैं कि वो चारों सूबों में आपके लगाए हुए वज़रा थे, आपकी रिकमेंडेशन पे लगाए हुए वज़रा थे। हम तो आज भी इस बात के कायल हैं कि हुकूमत जो मौजूद हो वो इलेक्शन करवाए। बेहतर इलेक्शन होते हैं। केयर टेकर का सिर्फ ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में है। पीपल्स पार्टी कभी भी धांधली पे यकीन नहीं रखती।